کمال کی شخصیت تھے. خوف خدا کتنا تھا کہ ایک بار امام زین العابدین نے حج کا احرام باندھا. جیسے ہی احرام باندھا نا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اتنا خوف طاری ہو گیا کہ آپ تلبیہ نہیں پڑھ سکے, آپ لبیک نہ پڑھ سکے. تو لوگوں نے عرض کی حضور آپ لبیک کیوں نہیں پڑھتے؟ لبیک پڑھنا تو ضروری ہے. تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ جب میں لبیک اللہم لبیک پڑھوں تو کہیں سامنے سے لا لبیک نہ کہہ دیا جائے, یعنی مجھے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تمہاری لبیک قبول نہیں ہے. لوگوں نے کہا کہ لبیک تو پڑھنا ضروری ہے, نہیں پڑھیں گے تو احرام کی نیت ہی کمپلیٹ نہیں ہوگی. تو آپ نے پھر لبیک پڑھنا شروع کی اور جیسے ہی لبیک پڑھا تو آپ پر اتنا خوف خدا طاری ہوا کہ آپ نیچے بے ہوش ہو کر گر گئے. اور پھر پورے سفر میں یہ کیفیت رہی کہ جب بھی آپ لبیک پڑھتے تھے آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی. یہ اللہ والے جو مقبولین بارگاہ ہیں ان کا خوف خدا کا عالم یہ ہے. آج ہم میں سے کوئی مکے مدینے پہنچ بھی جائے تو ہنسی مذاق, شاپنگ, فضول باتیں, یہاں تک کہ حرم پاک کے اندر بھی فضول باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مکہ اور مدینہ میں, کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. جائیں تو ادب کے ساتھ جائیں, جائیں تو ذوق کے ساتھ جائیں, جائیں تو مجرم بن کر جائیں, شرمندگی کے ساتھ جائیں. اور جب لبیک پڑھیں تو کاش یہ ذہن بن جائے کہ میں اپنی حاضری لگا رہا ہوں. لبیک کے معنی تو سمجھو. آپ اور میں جب اسکول میں جاتے تھے, مدرسے جاتے تھے, ہمارا نام پکارا جاتا تھا, ہم کیا کہتے تھے؟ لبیک, پریزنٹ, حاضر ہوں. یہ حاضری لگتی ہے. ہائے ہائے ہائے, کہیں ذرا مل کے لبیک کا پہلے معنی سمجھو. لبیک اللہم لبیک, میں حاضر ہوں میرے مولا, میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک, میرے مولا تیرا کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت لک والملک, تعریف بھی تیری, نعمت بھی تیری, ملک بھی تیرا. لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں. جب جایا کرو نا, اور میں آپ کو اور مزے کی بات بتاؤں, ابھی ہم انشاءاللہ ذوق حاصل کرنے کے لیے لبیک پڑھیں گے, لیکن جب احرام پہنتا ہے نا انسان, جسم سے سارے لباس اتر جاتے ہیں, اور جب وہ لبیک پڑھتا ہے تو اس کیفیت کا عالم ہی اور ہوتا ہے. وہ کیفیت احرام پہن کے ہی آ سکتی ہے. بہرحال اب اللہ سے دعا کرتے ہیں, شعبان کا مہینہ ہے, جلدی جلدی ہمیں احرام پہننا بھی نصیب فرمائے, لبیک پڑھنا بھی نصیب فرمائے, کعبے کا طواف بھی نصیب فرمائے, کعبے کا دیدار بھی نصیب فرمائے, صفا مروہ کی سعی بھی نصیب فرمائے. اب اسی تصور میں کہ حاضری لگ رہی ہے, لبیک اللہم لبیک, حاضر ہوں میرے مولا, میں حاضر ہوں. بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ ہر فرض نماز سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک, اے میرے مولا میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ایک مرتبہ ایک دعا سکھائی اور حکم یہ بھی دیا کہ خود بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی پابندی کے ساتھ روزانہ یہ دعا پڑھایا کرو. وہ دعا کیا تھی؟ ارشاد فرمایا, اے زید صبح کے وقت یہ کہا کرو. وہ دعا کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک, یعنی میں حاضر ہوں میرے مولا, میں حاضر ہوں, تجھ سے سعادت کا سوال کرتا ہوں, ساری کی ساری بلائیاں تیرے ہی دستے قدرت میں ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام گویا یہ دعا ارشاد فرماتے, یعنی نبی پاک تو روزانہ ہمیں لبیک اللہم لبیک کی تعلیم دے رہے ہیں. معلوم ہوا کہ لبیک صرف احرام کے ساتھ خاص نہیں ہے, بلکہ اللہ کی رحمت سے سرشار ہو کر رب کی بارگاہ میں رجوع لاتے ہوئے اگر کوئی بندہ نماز سے پہلے, دعا سے پہلے, مسجد میں آنے سے پہلے, کوئی بھی فرض ادا کرنے سے پہلے, کوئی اللہ کا حکم بجا لانے سے پہلے بندہ کہے لبیک اللہم لبیک, مالک تیرا حکم, میں حاضر ہوں, سبحان اللہ, اب تیرا حکم ہوگا, میں ضرور اس کو پورا کروں گا. بلکہ علماء نے اور بڑی باریک بات بتائی کہ لبیک اللہم لبیک میں لبیک 2 بار آیا ہے. حاضر ہوں اے اللہ, میں حاضر ہوں. اس کا معنی کیا ہوا؟ اس تکرار کا مطلب کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب یہ کہتا ہے نا لبیک اللہم لبیک, اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولا میں صرف اس کام کے لیے حاضر ہوں, میں صرف آج کے لیے حاضر ہوں, بلکہ اس کا مطلب یہ کہ مولا جب جب تیرا حکم ہے تب تب میں حاضر ہوں.
ہمیشہ حاضر ہوں, کسی وقت بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. اے اللہ جو تیرا حکم ہے میں اس کے لیے حاضر ہوں. سبحان اللہ. آپ ذرا غور کیجئے اللہ پاک کے احکام کیا ہیں. ہم لبیک تو کہنا چاہتے ہیں نا, تو پتہ بھی تو ہو کہ کس کام کا لبیک کہنا ہے. اب ذرا سنتے جائیے. مزہ یہ ہے کہ ان سارے کاموں پر جہاں خالق نے, جہاں مالک نے آرڈر کیا, ہماری زبان سے نکلے لبیک میرے مولا میں حاضر ہوں. اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ. قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ نماز قائم رکھو. جواب کیا دو گے؟ لبیک اللہم لبیک, میں حاضر ہوں مولا, میں ساری نمازیں پڑھوں گا. اللہ فرماتا ہے آتوا الزکاۃ, اور زکات ادا کرو. کیا جواب دیں گے؟ لبیک اللہم لبیک, میں وقت پر اور پوری زکات ادا کروں گا. قرآن کہتا ہے کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے. ذرا مل کر جواب دو نا. ہے مولا میں حاضر ہوں, میں پورے روزے رکھوں گا, رمضان کے روزے نہیں چھوڑوں گا. اللہ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. کیا جواب دیں گے؟ لبیک اللہم لبیک. نہیں یار, ذرا دنیا بھی ساتھ چلنی چاہیے, ذرا دوستوں کا خیال بھی رکھنا ہے. تھوڑا بہت تو مولانا صاحب چلتا ہے, اتنی تو نہ کرو یار. قرآن کہہ رہا ہے یہ ادھورے نہیں, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو کیا کہنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک. میں گھر میں بھی پورا مسلمان ہوں, میں دکان پہ بھی پورا مسلمان ہوں, میں دوستوں میں بھی ہوں تو مسلمان ہوں, اور فیملی کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے جا رہا ہوں تو بھی پورا ہی مسلمان ہوں. ادھر جا کے رنگ ہی بدل جاتے ہیں کچھ لوگوں کے. ارے اس کو کیا ہو گیا؟ وہ بس ذرا انجوائے ٹرپ تھا, ذرا ٹور پہ آئے تھے, تو ٹور پہ اسلام تھوڑی گھر چھوڑ کے آئے تھے. نمازیں قضا ہو رہی ہیں, تمہارا حلیہ تبدیل, تمہاری فیملی کا حلیہ تبدیل نہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے انفقوا مما رزقناکم, ہمارے دیے میں سے خرچ کرو. مال کس نے دیا؟ اللہ نے, اسی کا مال ہے نا. وہ فرما رہا ہے خرچ کر دو تھوڑا سا. جواب کیا دیں گے؟ لبیک اللہم. زکات دیتے ہوئے ٹینشن نہ لیا کرو. کچھ لوگوں کا بڑا مسئلہ ہے, اللہ کی راہ میں خرچ تو کرتے ہیں مگر تکلیف بہت ہوتی ہے. یا اللہ اتنا نہیں نہ کھپنا. ارے بھائی 10 لاکھ زکات بنتی ہے اس کی 4 کروڑ روپے, 4 کروڑ دی, اس کا شکر ادا کر, تجھے 10 لاکھ بھاری پڑ رہا ہے. زکات دیتے وقت, صدقہ دیتے وقت ٹینشن نہ لیا کرو, خوش دلی کے ساتھ, انجوائے کے ساتھ. یا اللہ تیری مہربانی, تو نے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. مانگنے والے بھی ہے نا, تجھے نہیں بنایا رب نے, تو مہربانی شکر اللہ کا. ہمارا کیا کمال ہے اس میں؟ اللہ نے دیا تو دے رہے ہیں نا, تھوڑا سا دے رہے ہیں. 100 روپے پہ پورا مہینہ گزر, پورا سال گزر جائے, بعض شرائط کے بعد اس میں سے 2.5 روپے دینے ہیں, وہ بھاری پڑ رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ جب دیتے ہو نا تو ملٹی پلائی ہو کے واپس بھی آ رہا ہوتا ہے, جاتا کہیں نہیں ہے. اچھا پھر دیا اچھا والا کرو, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, اللہ والوں کو کیسا یقین تھا. سنو, اگر میں جو سمجھانا چاہتا ہوں نا, اگر وہ آج سمجھ جاؤ تو مزہ آ جائے گا. ایک بزرگ تھے, ان کے گھر میں غربت کے دن تھے, کھانے کو بہت تھوڑا ہی ہوتا تھا. ایک فقیر آیا دروازے پر, کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو. آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا کچھ ہے کچھ دینے کے لیے؟ کہ گھر میں 4 ہی انڈے ہیں, 4 دے دو. اللہ والے تھے, دل بڑا تھا. ہمارا تو دل میں دکھتا ہے نا, اپنے پاس نہیں ہے اس کو کیا دینے کا, اور تھوڑا بہت دیا کرو, ملٹی پلائی ہو کر آئے گا. ان کو یقین تھا واپس آئے گا. آپ نے 4 انڈے دے دیے. تھوڑی دیر گزری تو ایک بندہ آیا, دروازہ ناک ہوا, دروازہ کھولا, کہا میں آپ کا دور کا دوست ہوں, ایک ٹوکری تحفے میں دے کر چلا گیا. بیوی کو کہا چیک کرو کیا ہے اس میں. بیوی نے دیکھا, گنتی کر کے بتایا کہ حضور 30 انڈے ہیں. آپ نے کہا 4 کے تو 40 آنے چاہیے تھے, 30 کس حساب میں آئے ہیں؟ اللہ کا وعدہ ہے کا 10 ملے گا, اس سے بھی زیادہ ملے گا. تو بیوی کہتی ہیں تو 40 مگر 10 ٹوٹے ہوئے ہیں. تو بزرگ نے کہا سچ سچ بتاؤ, جو تو نے 4 انڈے دیے تھے اس کی کیا کیفیت تھی؟ بولا ہاں بات تو یہ کہ 3 پورے دیے تھے, 1 ٹوٹا ہوا دیا تھا. فرمایا 3 کے بدلے 30 پورے آ گئے, 1 ٹوٹے کے بدلے 10 ٹوٹے ہوئے آ گئے. جملہ میرا سن لینا, اگر دل میں اتر جائے نا, پورے دو گے تو پورے ملیں گے, ٹوٹے دو گے تو ٹوٹے ملیں گے. اب کیسے دیتے ہو خود سوچ لو. یار دل نہیں مان رہا, پھر بھی کیا کریں, فرض ہو گئی ہے, دینی پڑے گی. ٹوٹے دل سے دے رہے ہو, مرے دل سے دے رہے ہو؟ نہیں, دو اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو. اور ہم کیسے ٹوٹے انڈے دیتے ہیں؟ کپڑے خراب ہو گئے, چلو یار کسی غریب کو دے دو. جوتے پرانے ہو گئے, چلو کسی فقیر کو دے دو. کھانا بچ گیا تو ہمارے گھر کی ماسی کو دے دو. جو بچ گیا, جو پھٹ گیا, جو پھینکنے لائق ہے, تب تمہیں غریب یاد آتا ہے, تب تمہیں اللہ کی راہ یاد آتی ہے. جس رب نے دیا اس کی باری میں خرچ کرنا ہے, تو آخری پھینکنے والا گھٹیا مال. پورے دو گے تو اچھے, دو گے تو اچھے, ٹوٹے دو گے تو اب خود سوچ لو کون سا دے رہے ہو. ہمارا تو حال یہ, دنیا سے محبت ایسی ہو گئی ہے
کہ مثال کے طور پہ یہ مسجد میں ہی کبھی جمعے کی نماز میں اعلان ہو گیا کہ جناب اللہ کی راہ میں دیں. ہم نے کہا چلو آج سخاوت کے دریا بہا ہی دیتا ہوں, 100 روپے مسجد میں ڈال دیتا ہوں. پرس نکالا, 100 روپے کے 2 نوٹ ہیں پرس میں, ایک کڑک والا اور ایک پرانا سا پھٹا ہوا بھی ہے تھوڑا سا. سچ بتاؤ کون سا مسجد کے ڈبے میں ڈالتے ہیں؟ وہ کڑک والا 102 روپے کا نہیں ہے, وہ بھی 100 کا ہے, یہ بھی 100 کا ہے. اللہ کی راہ میں دینا ہے نا یار, یہ بارو کٹی ہو جاؤ, یہ نکال دو. کیوں؟ میرے رب کی راہ میں دے رہا ہوں, یہ سب سے اچھا والا نوٹ میں دوں گا. گھر کبھی اب یہ افطاری ہوگی نا شروع, مزہ پتہ ہی کیا ہے, سمجھو میری بات کو, یہ بات بڑی دل اچھا یہ میں خود نہیں کہہ رہا, اپنے سے نہیں کہہ رہا. 4 پارے کی پہلی آیت پڑھنا کبھی جا کے, اللہ نے قرآن میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز اس وقت تک بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز نہ دو. پیاری کون دیتا ہے یار؟ پیاری دو گے تو بھلائی ملے گی, پیاری دو گے تو رب کی بڑی زبردست رضا ملے گی. اچھا جب صحابہ نے یہ آیت سنی نا, صحابہ اکرام پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے, کہتے یا رسول اللہ بہت سارے باغ ہیں, ایک باغ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے, اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ میرا پسندیدہ باغ میں اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں. ایک صحابیہ حضور بہت سارے جانور ہیں, یہ جانور یہ گھوڑا مجھے بڑا پسند, حضور یہ گھوڑا میں اللہ کی راہ میں خیرات دیتا ہوں. بزرگوں نے بہترین چیزیں نکال کے دینا شروع کر دی. ہم کیا کرتے ہیں یار یہ میں کھاتا نہیں ہوں, یہ دے دو کسی کو. کیوں؟ اس بار رمضان میں پتہ ہے کیا کرنا, جب آپ کے گھر میں افطاری تیار ہو جائے نا تو اپنی افطاری سے پہلے نکالنا وہی اچھی چیزیں اور کسی ایک گھر میں بھیج دیں, ایک غریب کو کھلا دیں, اپنے کسی ملازم کو بچا ہوا نہ کھلایا کرو یار, اب بہترین کھلاؤ. جملہ یاد رکھو, اچھا دو گے تو اچھا ملے گا, پورا دو گے تو پورا ملے گا, اور ٹوٹا دو گے تو اب آپ کی مرضی کون سا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے کہ جب میری باری آتی ہے تو یہ کیوں گھٹیا مال دیتا ہے. ہمارے پیسے اللہ کو تھوڑی جاتے ہیں, مگر رب کی بارگاہ میں نیت دیکھی جاتی ہے. انجوائے کیا کرو, خرچ کرو اور شکر ادا کرو, یا اللہ تیری مہربانی. جب بھی دین کی راہ میں خرچ کرو نا, اچھا پھر گن کر بھی بڑا خرچ کرتے ہیں لوگ. مثال کے طور پہ زکوٰۃ دے دی نا, جتنا حساب بنتا تھا, اللہ کرے وہ بھی پوری دے دیں. آج کل تو یہ والی وبا آ گئی ہے کہ لوگ پوری زکوٰۃ ہی نہیں دے رہے. بہرحال جس نے پوری بھی دے دی نا اس کو مشورہ دے رہا ہوں. اب آپ کے ساتھ پاس کوئی نیا کام آ گیا, کسی غریب کی مدد کرنی ہے, کوئی دینی کام آ گیا, تو لوگ کہتے ہیں بھائی زکوٰۃ پوری دے دی, اب اگلے سال آنا. ایک حدیث سن لو جس کا مضمون ہے گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن کر عطا فرمائے گا. جب اللہ دیے جا رہا ہے تم کیوں روک رہے ہو؟ اور دو وہ اور دے گا, اور دو وہ اور دے گا, یقین تو رکھو نا. تو اس بار پوری زکوٰۃ, زیادہ صدقہ و خیرات اور اچھے دل سے دیں گے انشاءاللہ. یہی گڑبڑ ہم کہاں کرتے ہیں فطرے کے اندر. کیا گڑبڑ کرتے ہیں؟ فطرہ کون سا دیتے ہیں؟ بچپن سے سن رہے ہیں, گندم کا فطرہ 50 روپے کا, 50 روپے دے دیے, 60 روپے تو 60 دے دیے, 100 تو 100, 150. وہ پوری حدیث تو سنو, میرے آقا نے 4 فطرے بیان کیے ہیں, جو کا, کشمش کا, کھجور کا, پھر چوتھے نمبر پہ گندم کی باری آتی ہے. ہمارے تو سٹارٹ ہی گندم سے ہوتی ہے, سب سے سستی والی ہے نا. سستا والا فطرہ کون سا, وہ لے لو. اب مجھے ایک بات بتاؤ, عید کے دن فطرہ دیتے ہیں نا, عید سے 2-4 دن پہلے دیتے ہیں. عید کی خریداری کرنے جب جاتے ہیں دکان پر تو کیا بولتے ہیں؟ بدے سے سب سے سستا والا کپڑا نکال دو, یہ بولتے ہیں. نہیں اچھا والا دکھاؤ, برانڈیڈ. نہیں کوالٹی کون سی آئی ہے؟ عید ہے بھائی, جوتے اچھے والے, بچوں کے لیے برانڈیڈ. یعنی اپنے لیے خریدنا ہے تو اچھا ٹاپ لیول, اللہ کی راہ میں دینا تو سستے والا فطرہ. اپنے دل سے پوچھو یار, جب ٹھیک کر رہے ہیں سارا رمضان جو اجوا کھجور سے افطاری کر سکتا ہے وہ کھجور کا فطرہ کیوں نہیں دے سکتا؟ بہترین افطاری رب نے تمہیں پورا مہینہ کرائی, تمہیں روڈ پہ بیٹھ کر افطار نہیں کرنی پڑی. جب اللہ کی باری آئی, اس کی بارگاہ میں دینے کی باری آئی, سب سے نچلی کیٹیگری کا فطرہ. میں نہیں کہتا فطرہ ادا نہیں ہوگا, کوئی اس کو مسکنسپشن نہ بنائے. غریب آدمی ٹھیک ہے وہ فطرہ دے دے, اس کا ہو جائے گا, مگر جس کو رب نے کروڑوں سے اچھا بنایا وہ کیوں ایسی کام کرتا ہے بھائی؟ اللہ کی باری میں پورا دو گے پورا ملے گا, اچھا دو گے اچھا ملے گا, ٹوٹا دو گے ٹوٹا ملے گا. اب آپ کی مرضی ہے, اللہ سے یہ کاروبار ہے, اللہ سے. ہاں اچھی نیت کرو, اللہ تمہیں اتنا نوازے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے. قرآن میں رب نے کیا فرمایا؟ انفقوا مما رزقناکم, ہمارے دیے میں سے خرچ کرو. کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم لبیک. اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. جواب کیا دیں گے؟ لبیک اللہم لبیک. اے اللہ لوگوں کے سامنے بھی گناہ سے بچیں گے, اکیلے میں بھی گناہ سے بچیں گے. ڈر تو یہ ہوتا ہے نا, باپ نہ دیکھ لے, بھائی نہ دیکھ لے, رشتہ دار نہ دیکھ لے تو ڈر رہے ہیں. اکیلے میں دروازہ بند, جو کرنا ہے کرو. یہ کون سا ڈر؟ خوف خدا تو نہ ہوا نا. اللہ کرے ایسا خوف نصیب ہو جائے.
اللہ فرماتا ہے لا تأکلوا الربا، قرآن میں فرما رہا ہے سود نہ کھاؤ. کیا کہنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک. اللہ سود کے قریب بھی نہیں جائیں گے. ادھر تو تھوڑا نفع نظر آئے یار بہت اچھی ڈیل ہے. اچھا پھر سود کے نام بھی الگ الگ رکھ دیے ہیں, الگ الگ اسکیمیں آ رہی ہیں. علم تو ہے نہیں, اپنے کو تو پیسے کمانے ہیں, ڈبل کرنے ہیں. وہ اللہ کے بندے کسی مفتی صاحب سے پوچھ تو لو, اگر یہ سود ہوا یہ اللہ سے جنگ ہے. حدیث پاک میں سود کا کام کرنے والے کو اللہ سے جنگ کرنے والا کہا گیا. مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیت سکتا ہے؟ برباد ہی ہونا ہے نا. اور برباد ہوتے دیکھے ہم نے, بڑی فیکٹریاں بک گئی, کوٹھیاں بک گئی, برباد ہو گئے لوگ, اربوں پتی تھے. کیوں کہ سود پر کھڑے تھے, نہ سمجھا انہوں نے. اللہ فرما رہا ہے ربا یعنی سود نہ کھاؤ. جواب کیا دو گے؟ لبیک اللہم. آج یہ نیتیں کرتے جاؤ. اللہ نے فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ. یہ جو پیسے کما لیتے ہیں, پیسے چھپا لیتے ہیں, دبا لیتے ہیں, کسی کے پیسے واپس نہیں دیتے. ایک ایک روپیہ دے دو, قیامت کے دن نہیں لوٹا سکو گے, مارے جاؤ گے. تو اللہ کے اس حکم پر کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم لبیک. اللہ فرماتے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا. کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم لبیک. اے اللہ ہم تیرا حکم بھی مانیں گے, تیرے حبیب کا حکم بھی مانیں گے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ کو بہت یاد کرو, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم لبیک. تسبیح پڑھ لیا کرو ہر نماز کے بعد, سبحان اللہ, پوری تسبیح, الحمدللہ, پھر اللہ اکبر. اور اپنی زبان کو کلمے کا عادی بنایا کرو. جب جب موقع ملے نا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ایک جملہ کہتا ہوں شاید کسی کے دل میں اتر جائے, غور سے سننا. کس کس کی تمنا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو؟ ٹھیک ہے, آج کے دن میں کس کس نے کلمہ پڑھا ہے؟ پورے ہفتے میں کس کس نے کلمہ پڑھا ہے؟ چاہتا میں ہوں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو, اور پورے پورے ہفتے گزر جاتے زبان پر کلمہ ہی نہیں آتا. اور اللہ کے بندو, جب مرتے وقت پڑھنا ویسی مشکل ہوگا, سکرات کے عالم میں زبان بھاری ہو جائے گی. اگر کلمہ پڑھنا ہے نا مرتے وقت, تو روز تو پڑھو نا, ایک آدھی تسبیح تو پڑھو, چلتے چلتے تو پڑھا کرو, جب موقع ملے کلمہ پاک پڑھو. اور حدیث میں آیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ذکر فرمایا میرے آقا نے. نہیں پڑھتے, فضول باتیں کروا لو, موبائل فون پہ گھنٹوں گزار لیں گے. تو ذکر اللہ, رسول پاک کا ذکر, درود پاک. قرآن میں رب کہہ رہا ہے نا میرا ذکر کرو, کثرت سے کرو. پڑھیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. سبحان اللہ. آج کے بیان میں نے جو عرض کی ہے کہ اللہ کے احکام, رسول پاک کے احکام پر ہمیں لبیک کہنا. اب ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم اللہ کو لبیک کم اور شیطان کو لبیک زیادہ کہتے ہیں. آپ کے مولانا صاحب یہ کیسی بات کر رہے ہیں, تو بہت غلط بات کر رہے ہیں آپ. ہاں بات تو بہت غلط ہے, کرنی بالکل نہیں چاہیے. توبہ توبہ توبہ. ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے. شیطان کو کوئی لبیک کہتا ہے؟ نہیں کہتا نا. لیکن اب آؤ میں پوچھتا ہوں, جس کی فجر قضا ہوتی ہے کس کو لبیک کہا اس نے؟ اللہ کا حکم کیا تھا؟ نماز پڑھو. شیطان نے کہا سو جا, اس کو لبیک کہا. ابھی اٹھا نہیں ہے, بستر پر ہی ہے, مگر شیطان کی بات مان لی ہے. ظہر پہ کاروبار میں فیزی رہا, نماز قضا ہو گئی, کس کو لبیک کہا؟ رحمان کو یا شیطان کو؟ اپنے دل سے پوچھو. عصر قضا, مغرب قضا, عشاء قضا. شیطان نے کہا جھوٹ بول دے, کاروبار میں چلتا ہے. رحمان کا حکم تو سچ بولنے کا تھا نا. کس کو لبیک کہا جو حرام روزی کما رہا ہے؟ سود کھانے والا کس کو لبیک کہہ رہا ہے؟ فلمیں ڈرامے دیکھنے والا کس کو لبیک کہہ رہا ہے؟ ماں باپ کو ستانے والا کس کو لبیک کہہ رہا ہے؟ اگر غور کرے نا ٹھنڈے دل سے, تو بہت بڑی تعداد وہ ہے جو پورے دن میں کئی بار شیطان کو لبیک کہہ رہی ہے. اور یہ شیطان کو لبیک کرنے والا ڈر جائے کہ شیطان مرتے وقت اس سے ایک بات کرنے آنا ہے. اس نے, یہ حدیثوں میں مضمون ہے کہ وہ آئے گا اور کوشش کرے گا کہ ایمان چھین لے. شیطان اتنا مردود ہے کہ مرتے وقت بندے کے پاس اس کے پچھلے مرحوم رشتہ داروں کی شکل میں آتا ہے. کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے, یا کسی کے والد کا ہو گیا ہے, دادا کا ہو گیا, اس کی شکل میں آئے گا. اور آ کر پتہ کیا کہے گا کہ اسلام چھوڑ دے, اسلام مذہب ٹھیک نہیں ہے. مجھے مرنے کے بعد پتا چلا کہ عیسائی مذہب ٹھیک ہے, تو اللہ کا انکار کر دے. ایسا حملہ کرے گا آخری وقت. جس نے ساری زندگی شیطان کو لبیک کہا ہے نا, ڈر ہے کہ آخری وقت بھی لبیک کہہ کر کہیں ایمان ہی نہ ختم کر دے اپنا. اور جو روز شیطان کو منع کرتا ہے, وہ کہتا ہے سو جا,
وہ بستر سے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کہتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ شیطان کہتا ہے جھوٹ بول، وہ کہتا ہے نہیں بولوں گا، اس کی نہیں مانتا، اللہ کو کہتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ شیطان کہتا ہے حرام کما، بڑی زبردست ڈیل آئی ہے، تھوڑا ہی جھوٹ بولنا ہے، تھوڑا ہی سود ہے، تھوڑی ملاوٹ ہے۔ کہتا نہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، رزق دینے والی ذات میرے رب کی ہے۔ وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ شیطان کی نہیں مانتا ہے۔ شیطان کہتا ہے وہ عورت جا رہی ہے بے پردہ، ذرا دیکھ لے، فلاں جگہ بے حیائی ہو رہی ہے، چل چلتے ہیں۔ کہتا نہیں میں رحمان کا بندہ ہوں، مجھے منع ہے، یہ باتیں میں نہیں کر سکتا۔ لبیک اللہم لبیک۔ جو ایسا شیطان کو مقابلہ کر رہا ہے نا، اللہ نے چاہا جب آخری وقت بھی شیطان اس کے سامنے آئے گا، وہ اس کی بات ٹھکرائے گا، پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایمان پر خاتمہ چاہیے نا۔ ایک حدیث آپ سب کو یاد ہوگی، انما الاعمال بالنیات۔ ایک اور حدیث بھی ہے، انما الاعمال بالخواتیم۔ اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ اب خاتمہ ہی ٹھیک نہ ہوا، بے شک کرتا رہے، حج کرتا رہے، عمرے کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، اور اللہ نہ کرے بغیر ایمان کے دنیا سے گیا، تو سب نل اینڈ وائڈ، سب ختم ہو جائے گا۔ تو اگر اعمال بچانے ہیں نا تو پہلے ایمان بچانا ہے۔ مردود شیطان سے بچو اور اپنے رب کے احکام پر کہو لبیک اللہم لبیک۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ویسے بھی اب تو رمضان آنے والا ہے، اللہ نہ کرے اگر کوئی میرا بھائی نمازیں نہیں پڑھ رہا، اب سے شروع کر دے، تلاوت شروع کر دے، درود شروع کر دے، غلط کام چھوڑ دے۔ رمضان کا تو ویسے بھی استقبال ہونا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کچھ لوگوں کو رمضان میں روزوں میں بڑی تکلیف ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سارا سال نفلی روزے نہیں رکھتے۔ اب موقع اچھا ہے، ابھی سے کچھ روزے رکھنا شروع کر دیں تاکہ رمضان کی پریکٹس ہو جائے۔ اپنے آپ کو ابھی سے گناہوں سے پاک کرنا شروع کریں تاکہ کہیں رمضان میں بری عادتیں نہ ہوں۔ شیطان تو بند ہوتا ہے مگر اس میں بھی لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ عادت پہلے سے پڑی ہوئی ہے نا، شیطان کو ضرورت ہی نہیں ہے، اپنی عادتیں پہلے ہی ایسی بنائی ہوئی ہیں۔ تو اپنی عادتیں چینج کریں، اپنے آپ کو پیور کرنے کی کوشش کریں۔ اور دیکھو میرے رب کی رحمت کتنی بڑی ہے کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اور حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک گز بڑھتا ہوں۔ اگر بندہ میری طرف ایک گز بڑھے میں اس کی طرف ایک میل بڑھتا ہوں، اور اگر میرا بندہ چل کر آئے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ وہ تو چاہتا ہے، اس کی رحمت یہ چاہتی ہے ہم بخشے جائیں، ہم معاف کر دیے جائیں، ہم جنت میں جائیں، مگر بندہ ہے کہ خود اللہ سے رخ موڑ کے غلط کاموں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بس مانگنا ہے اس سے دے دینا ہے۔ ہاں، اس کے خزانوں میں کمی نہیں۔ آپ کے میرے پاس تھوڑے پیسے ہوتے ہیں، بہت گن گن کے بانٹتے ہیں، وہ تو اس کی تو خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ آج سچے دل سے توبہ کر کے، آج سچے دل سے اسے پکار کے، آج سچے دل سے اسے دوستی کر کے جانا ہے۔ اگر کوئی غلط عادت، اگر کوئی غلط کام کوئی کرتا ہے، آج توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو۔ اور الحمدللہ ایسی پیاری باتیں ہمیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ آپ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آیا کریں، مدنی قافلوں میں سفر کیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ سے دوستی ہونا شروع ہو جائے گی، گناہوں کی عادت ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور دعوت اسلامی کی تو کیا بات ہے، دنیا بھر میں دین متین کا کام کر رہی ہے، 150 سے زیادہ ممالک میں دعوت اسلامی سنتوں کا پیغام پہنچا چکی ہے۔ اللہ کو لبیک کہنے کا پیغام ساری دنیا میں دعوت اسلامی دے رہی ہے کہ اے اللہ کے بندو، شیطان کو لبیک نہ کہو، آ جاؤ مسجدوں کی طرف، آ جاؤ سنتوں کی طرف، اور اللہ کو لبیک کہو۔ قرآن پڑھو اور اللہ کو لبیک کہو، درس میں بیٹھو اللہ کو لبیک کہو، مدنی قافلے میں جاؤ اللہ کو لبیک کہو۔ یہ اللہ کو لبیک کرنے والا کام دعوت اسلامی پوری دنیا میں پھیلا رہی ہے، تو پھر کیوں نہ ہم دعوت اسلامی کے ساتھی بن جائیں۔ الحمدللہ قرآن کے نور کو جس طرح دعوت اسلامی نے عام کیا، ہزاروں ماشاءاللہ بچے اور بچیوں نے درس نظامی پورا کر لیا۔ دعوت اسلامی صحبت کے لیے کیا کیا نہیں کر رہی۔ پھر آگے چلیں، 150 کے قریب اسلامک میڈیم اسکول بنا دیے، اور اب اس میں کالج اور یونیورسٹی کی طرف ہم کام کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ کیوں کیا؟ جو ہسٹری، اسلامک ہسٹری جنہوں نے پڑھی ہے نا، میری بات سمجھیں گے۔ آج سے 400-500 سال پہلے ہمارے مدرسوں سے علماء بھی بنتے تھے، انجینئر بھی بنتے تھے، ہمارے مدرسے سے ڈاکٹر نکلتا تھا۔ ہماری اب پرانے جتنے سائنسدان ہیں، مسلم سائنسدان، مسلم ڈاکٹرز، کون سی یونیورسٹی سے پڑھے بھائی؟ وہ درسگاہیں تھیں جہاں علم دین بھی تھا اور دنیاوی علوم بھی تھے۔ ایک بڑا خطرناک پلان بنایا گیا، سازش کی گئی مسلمانوں کے خلاف کہ یار یہ اگر مولوی صاحب بھی سائنسدان بھی بن جائیں گے، عالم بن جائیں گے، یہ قرآن پڑھنے والے ڈاکٹر بن جائیں گے، تو ہمارا کیا ہوگا؟ یونیورسٹی کو الگ کر دو، مدرسے کو الگ کر دو۔
मौलवी बनेगा गरीब रहेगा, सिर्फ इमाम बन सकेगा। अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना, यूनिवर्सिटी भेजो, बल्ले उधर उसका ईमान बर्बाद हो रहा हो, उसको बेहयाई सिखाई जा रही है। मैं नहीं कहता दुनियावी तालीम ना दिलाएं, मगर ये जरूर देखें कि किधर दुनियावी तालीम दिखा रहे हैं। पता चला डिग्री भी लेकर आया, साथ ईमान छोड़कर आया। मैं सिंध की एक यूनिवर्सिटी में था, मुझे एक तालिब इल्म ने आके बताया कि मैं एक सही उल अकीदा सुन्नी मुसलमान था, इधर आया मेरे दिमाग में ऐसे ऐसी बातें डाली गई कि मेरा अकीदा ही खराब हो गया है। आपको देखा, मुझे दावत इस्लामी याद आ गई। मैंने उस बच्चे को प्यार दिया, मैंने कहा वापस आ जाओ मेरा बच्चा। लेकिन बात यह है कि हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं वहां पर। तो क्यों किया गया कि इस्लाम सीखने वाले लोग कम आए। हम क्यों नहीं भेजते? ये सारे कारोबारी लोग बैठे, हमारे बच्चे आलिम क्यों नहीं बनते? हमारे बच्चे हाफिज और जनाब वो इमाम क्यों नहीं बनते? आप बोलेंगे यार बात तो आप सही कर रहे हैं, लेकिन बच्चा बेचारा आलिम बन जाएगा तो 20,000 से ज्यादा कमाएगा नहीं, वो अपनी फैमिली को कैसे चलाएगा? आपको पता है हाल क्या है? आपका दिल दुखना चाहिए कि आज मस्जिद के इमाम का बेटा मस्जिद का इमाम नहीं बनना चाहता, क्योंकि उसने अपने बाप को देखा है कितनी गुर्बत में जिंदगी गुजारता है। एक आलिम का बच्चा आलिम नहीं बनना चाहता। ये क्यों हो रहा है? ये दावत इस्लामी को इदराक है इस बात का कि ये इसलिए हुआ, मदरसे अलग, यूनिवर्सिटी अलग। डॉक्टर बनेगा तो 2 लाख रुपए की तनख्वाह, इंजीनियर बनेगा तो 2.5 लाख रुपए कमाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया तो 5 लाख रुपए कमाएगा, इमाम बनेगा तो 15,000 रुपए ज्यादा कोई देने के लिए तैयार नहीं। 20,000 दो तो कमेटी वाले बोलते ओ हो है, मस्जिद में एसी लग सकते हैं, इमाम की तनख्वाह बढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है भाई? वो हमारा इमाम है वो। और फिर इमाम साहब बेचारा किसी से कर्जा मांगे तो कमेटी वाले नाराज, वो क्या करेगा? भीख मांगेगा क्या? इमाम का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? लेकिन ये अलग बहस है। मैं जो समझाना चाह रहा हूं समझो, हमने बहुत गौर किया कि ये अगर गैप कवर करना है तो ये गैप आज के दौर में दावत इस्लामी कर सकती है। हमने इसलिए इस्लामिक इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दिए कि इंशाअल्लाह वो दिन अब दूर नहीं है कि आप एक इंजीनियर से मिलेंगे वो आलिम दीन भी होगा, एक डॉक्टर से मिलेंगे, आप इलाज कराने जाएंगे, वो डॉक्टर भी होगा और वो दरस निज़ामी किया हुआ हाफिज कुरान भी होगा। अब बताओ कौन है जो अपने बच्चे को नहीं भेजेगा दारुल मदीना में कि मेरा बच्चा आलिम भी बनेगा और मेरा बच्चा डॉक्टर भी बनेगा? हम इस गैप को कवर करना चाहते हैं, मगर ये क्या फ्री में हो जाएगा? इसके लिए कितना सरमाया दरकार है। हम क्यों कहते हैं दावत इस्लामी का साथ दो? अगर आपने इस उम्मत की तकदीर को बदलना है तो जो प्लान्स हैं दावत इस्लामी के पास, जो फॉलोइंग है दावत इस्लामी के पास, जो इरादे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको अपनी दावत इस्लामी का साथ देना चाहिए। फिर आगे चले, मीडिया देखें, मीडिया के जरिए क्या नहीं बेहयाई सिखाई जा रही, हमारे बच्चों के ज़हन खराब किए जा रहे फिल्मों ड्रामों के अंदर। इसका अगर मुकाबला करना है, आपको चैनल लाना था, हम उर्दू चैनल लाए, इंग्लिश चैनल लाए, बंगला चैनल लाए, अरबी यूट्यूब चैनल लाए। हम ऐसे कार्टून लेकर आए कि आज 40-50 मिलियन व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम रसूल के कार्टून में मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? बच्चे देख रहे हैं, बच्चे देखकर सुन्नतें सीख रहे हैं, अपने माँ बाप का अदब कर रहे हैं। आप काम की रफ्तार और उसकी हिकमत अमलियों को देखें और आगे चलें। जब वेलफेयर की बारी आई, कोविड के जमाने में बेरोजगार हो गए लोग, 1 करोड़ लोगों तक दावत इस्लामी ने, उससे ज्यादा लोगों तक पका हुआ खाना पहुंचाया, राशन पहुंचाया, कैश पहुंचाया। हमें पता चला कि बारिशें हो रही हैं, सैलाब आ रहे हैं, और जरा बर्फबारी होती है तो मरी के अंदर बर्फबारी ऐसी हुई कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही, गर्मी पड़ती तो हीट वेव आ जाती है। ये प्रॉब्लम क्या है? जब हुकूमती इदारों से बात की तो पता चला दरख्त काटे गए, फॉरेस्ट काटे गए, रोडे बना बना के हमने दरख्त कम किए, इसलिए मौसम तब्दील हो रहा है। हमने बेड़ा उठाया कि पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। 26 लाख के करीब पौधे दावत इस्लामी वाले लगा चुके, अब भी पौधे लगा रहे हैं, उसका ख्याल भी रख रहे हैं ताकि हमारे वतन को ऑक्सीजन की फैक्ट्रियां मिलना शुरू हो। फिर आगे चलें, सैलाब आया, सैलाब के अंदर अल्लाह की रहमत से 3 अरब से ज्यादा रुपयों का काम अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी वालों ने किया। खाना पहुंचाया, राशन पहुंचाया, कैंप पहुंचाए, मेडिकल कैंप लगाए, सिर्फ इंसानों के नहीं जानवरों के भी मेडिकल कैंप लगाए, क्योंकि गांव गोठ के लोगों वालों के लिए जानवर बच्चे की तरह होते हैं। तो ये है दावत इस्लामी। तुर्किया और शाम का मामला हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई पाकिस्तानी एनजीओ ग्राउंड पे नजर नहीं आएगी। सामान कुछ लोगों ने भिजवाया होगा, हम वहां मौजूद हैं क्योंकि हमारे 5 फैजान मदीना तुर्किया में है। अल्लाह की रहमत से जब इतना बड़ा काम कोई तहरीक कर रही हो, फिर हम उसमें कितना साथ दें। हम सबको दावत इस्लामी का साथ देना चाहिए। एक आखिरी बात, एक शिकवा करके अपने बयान को खत्म कर रहा हूं। हम सबको दावत इस्लामी का फैजान मिला है, हम सबको कुछ ना कुछ जरूर दावत इस्लामी ने दिया है, हमारा अकीदा बचाया, हमारी नस्लों का अकीदा बचाया। मगर हम सब में से क्या हम सारे लोग अपनी पूरी या अक्सर ज़कात दावत इस्लामी को देते हैं? नहीं देते। क्यों नहीं देते? मैं मिला हूं कई लोगों से, यार आप क्यों नहीं देते? यार आपके पास तो बहुत आ जाता है, यार दावत इस्लामी के पास बहुत पैसा है। ये एक बड़ा मसला हो गया भाई, पता नहीं किसने उड़ा दी है। यकीनन दावत इस्लामी को बहुत चंदा मिलता है, मगर हमारा खर्चा उससे ज्यादा है। भाई चंदा ना होता तो तेरे सारे शोबे कैसे चलाते? लेकिन काम भी आपके सामने है ना। तो आप प्लीज समझे इस बात को कि हमारे पास चंदा खत्म हो जाता है। तो इस बार अपनी दावत इस्लामी का ख्याल पहले रखें,
بے شک باقیوں کو بھی دیں. ہم یہ نہیں کہتے سب کا ختم کر کے ہمیں دے دیں. سب سے پہلے تو اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں. جو امیر اہل سنت کے مرید ہیں, جو دعوت اسلامی کے چاہنے والے ہیں, ان کی زکوٰۃ کا تو بڑا حصہ دعوت اسلامی کو آنا چاہیے. تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں گے. کیسا خرچ کریں گے؟ خوشی کے ساتھ. کیسے کریں گے؟ اور کون سا والا دیں گے؟ اچھا والا دیں گے. اچھا دو گے تو اچھا ملے گا, پورا دو گے تو, اور ٹوٹا دو گے تو ہاں ٹوٹا نہیں دیں گے انشاءاللہ, اچھا ہی دیں گے. ہاں اللہ نے دیا اور جس مالک نے دیا اس کی بارگاہ میں اچھا دیں گے. قربانی بھی کریں, بہترین جانور, ہاں سوکھا سڑا مت لایا کرو. جس کے بعد نہیں ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا, اتنے سارے پیسے ہیں وہ بھی جانور سوچے گا سب سے سستا والا ڈھونڈو. ارے اللہ کی راہ میں دے رہے ہو یار, ادھر دل دیکھا جاتا ہے. سب سے بہترین جانور لو, اللہ نے دیا ہے نا, تو منڈی کا سب سے بہترین جانور لو اور میرے آقا کے نام پر قربان کر دو. کیا پیش کریں جانا, کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری. ہاں بھائی وہ فطرہ کون سا والا دو گے؟ اچھا والا دیں گے نا. ہاں حیثیت کے مطابق دو, خرچ کرو, بہت ملے گا انشاءاللہ.